مشہور واقعہ ہے اور لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف، حضرت عمر کے خلاف یہ زبان درازیاں شروع کی تھیں سوشل میڈیا پر بھی کہ انہوں نے ظلم کیا نعوذ باللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور اہل بیت پر، کہ ان کو جو نبی علیہ السلام کی زمینیں تھیں ان کا حق نہیں دیا اور وہ زمینیں ان کو ان کے قبضے میں نہیں دی۔ وہ واقعہ بالکل مختصر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فدق ایک علاقہ ہے خیبر کے شمال مشرق کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں کی زرخیز زمینیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دے دی گئی، آپ علیہ السلام کے حصے میں آئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بخاری شریف کے اندر روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں ہمارے قبضے میں جو کچھ ہوتا ہے ہم دنیا سے پردہ کر جائیں وہ صدقہ شمار ہوگا، ہم وہ میراث میں نہیں چھوڑتے بلکہ وہ عام پبلک کے لیے ہے، ہم میراث میں نہیں چھوڑتے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنی نبیوں کی جماعت کے لیے یہ اصول بتا دیے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ ہم آپ سے ہی کہتے ہیں کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کریں کہ وہ جو فدق میں ہمارے بابا جان والد محترم کی زمین ہے، ہم ان کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، تو ہمیں بھی وہ حصہ دے دیا جائے۔ دیگر ازواج مطہرات نے بھی کہا ہاں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ حدیث معلوم تھی، ضروری نہیں کہ ایک ہی حدیث سب کو معلوم ہو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً ازواج مطہرات سے فرمایا ارے رسول اللہ نے کیا یہ بات نہیں فرمائی تھی، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ میراث میں اس کو بانٹا نہیں جائے گا، اس کا بٹوارا نہیں کیا جائے گا۔ ازواج مطہرات تو پیچھے ہو گئیں جب نبی کی حدیث سن لی، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ چلی گئیں اپنے اعتبار سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑا احترام کیا اور خود فرماتے تھے مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ محمد الرسول اللہ کی رشتہ داری زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جب انہوں نے یہ مقدمہ کیا، پیش کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو آپ رضی اللہ نے فرما دیا کہ بھائی نبی علیہ السلام نے حدیث یہ بتائی ہے، میرا جذبہ تو یہ کہ آپ میری اولاد سے زیادہ میرے نزدیک محترم ہیں، لیکن نبی کی حدیث آ گئی، شریعت کا مسئلہ اور اصول آ گیا کہ نبی جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ میراث میں اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جب حدیث سن لی تو آتا ہے کہ وہ خاموش ہو گئی۔ اب بعض لوگوں نے اس کا الٹا مطلب بتایا ہے کہ حضرت فاطمہ غصے میں آ گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نا وہ ان سے نالاں ہو گئی ہیں، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے، جس کے دل میں بغض ہوتا ہے وہ اسی طرح کے مطلب نکالتا ہے۔ خاموش ہو گئی کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ کی حدیث سن لی تو اپنے دعوے سے پیچھے ہو گئی، بھائی میرے والد محترم نے ایک اصول بتا دیا، یہ اصول محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے لیے بھی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ محمد مصطفیٰ کی اولاد کے لیے بھی ہے، اس لیے وہ پیچھے ہو گئی کہ نہیں بھائی نہیں، جب نبی نے مسئلہ بتا دیا اب ختم ہو گئی بات، یہ مطلب ہے فسکتت کا کہ حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ دیکھیں ایک ہے ناراضگی اور ایک ہے خاموشی رہنا، ان دونوں میں فرق ہے کہ دیکھیں بات ختم کرنا اور خاموشی، ان دونوں میں فرق ہے۔ پہلے کسی سے گپ شپ ہو، پھر ہم کسی سے پوچھیں یار ہاں تمہارے دوست کا کیا حال ہے، کہا یار میری اس سے بات بند ہے، یعنی پہلے گپ شپ تھی اب بات بند ہے۔ تو حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے گپ شپ نہیں لگاتی تھی پہلے، تو یہاں جو کہا کہ خاموش رہی مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ان کی فری گپ شپ نہیں تھی، لیکن اب چونکہ ان کے سامنے مسئلہ آ گیا اپنے دعوے سے پیچھے ہو گئی، یہ مطلب ہے۔ اس لیے کہ ناراض ہونا اس سے ہوتا جس سے پہلے بہت سی گپ شپ ہوتی، یہ تو معاملہ تھا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر ناراض ہوتی تو یہ بیمار ہو گئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کا حال احوال پردے میں پوچھا، تو اماں جان حضرت فاطمہ غصے میں آتی، ان سے کوئی تلخ کلامی کر دی جاتی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی گپ شپ تھی اور راز کی باتیں انہی کو زیادہ بتاتی تھی۔ اگر آپس میں ان کی محبت نہ ہوتی تو یہ کہہ دیتی نہ ہو تمہارے والد نے ہماری جائیداد پر قبضہ کیا، تم انہی کی بیٹی ہو، چلو مجھ سے بات نہ کرو، لیکن راز کی بات بھی انہی کو بتاتی تھی، معلوم ہوا محبت تھی۔ مشہور بات ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا سے یہ پوچھا تھا کہ بیٹا یہ بتائیں آپ
کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے، آخری اوقات تھے، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں ایک بات کہی، آپ رونے لگ گئیں، پھر آپ مسکرا دی۔ تو پہلے رونا پھر مسکرانا، کیا راز تھا؟ انہوں نے انہی کو وہ راز بتایا کہ راز یہ تھا، رسول اللہ نے فرمایا میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو اپنے والد کے بچھڑنے کا غم ہوا مجھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا میرے گھرانے میں سب سے پہلے جو آخرت میں مجھ سے ملاقات کرے گا وہ آپ ہوں گی، یعنی میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ ہی میرے پاس آؤ گی، تو مجھے خوشی ہو گئی کہ میں اپنے بابا جان کے پاس جاؤں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر ان کی ناراضگی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا تھا جو میں نے کہا اسماء بنت عمیس سے تھا رضی اللہ عنہا سے، محمد ابن ابی بکر، 2.5 سال کی عمر تھی اس بچے کی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو اپنی کسٹڈی میں لیا، اپنی کفالت میں لیا کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، میں اس کی پرورش کروں گا اور اس کی نگہبانی کروں گا۔ پرورش وہی کرتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے، پرورش وہ نہیں کرتا جس کو نفرت ہوتی ہے۔ چھٹی بات یہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری اہلیہ تھی جو حضرت فاطمہ کے بعد انہوں نے نکاح کیا، لیلہ بنت مسعود سے، ان کا بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہوا لیلہ بنت مسعود سے، ان کا نام انہوں نے، حضرت علی نے اس بچے کا نام رکھا ابو بکر۔ اگر نفرت ہوتی تو کوئی اپنے دشمن کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھنا پسند کرتا ہے؟ اسی سے جس سے محبت، جیسے ہمارے اکابر میں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، تو مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، جتنے بیٹے نرینہ اولاد ہوئی، جتنے بچے پیدا ہوئے، سب کا نام یوسف رکھا، یوسف اول، یوسف دوم، یوسف سوم، یعنی اس حضرت کی محبت میں ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ تو محبوب جو ہوتا ہے، پسندیدہ جو ہوتا ہے، اپنے بچوں کے نام بھی اسی کے نام پر انسان رکھتا ہے۔ تو یوں حضرت ابو بکر صدیق۔ اور ساتویں بات یہ کہ دیکھیں یہ فدق کی جو کا باغ جو ہے، جو زمین کا معاملہ ہے، تو یہ تو چلا حضرت عمر کے زمانے میں بھی، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی۔ چوتھے خلیفہ کون ہے بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی کے زمانے میں تو وہ باغ کہیں بھاگا تو نہیں تھا نا، کہیں چھپ تو نہیں گیا تھا نا، وہ باغ والی زمین تو وہی تھی۔ اگر تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پاور آ گئی تھی تو وہ چھڑوا سکتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے کبھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پہلے 3 خلیفاؤں نے ظلم کیا اہل بیت پر، لہذا اب میری حکومت آ گئی ہے، اب اس زمین کو میں اہل بیت پر کیا کرتا ہوں بھائی، میراث میں تقسیم کرتا ہوں۔ لیکن حضرت علی کے پاس پاور آنے کے باوجود، زمام اقتدار سنبھالنے کے باوجود، انہوں نے اس باغ کے بارے میں اسی فیصلے پر برقرار رہے جو فیصلہ ابو بکر صدیق نے کیا تھا، حضرت عمر نے کیا تھا، حضرت عثمان غنی نے کیا تھا، اسی فیصلے پر برقرار رہے۔ تو جو میڈیا کے اس شیشوں کی دیوار پہ بیٹھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمر کے بارے میں، رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات کرتے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ پر، اہل بیت پر ظلم کیا، تو ان سے گزارش یہ کہ اس ظلم میں تمہارے کانسیپٹ کے مطابق، تمہارے نظریے کے مطابق اس ظلم میں تو حضرت علی بھی شریک ہے، پھر تو تم اس ظلم کی نسبت نعوذ باللہ پھر ان کی طرف بھی کرو، لیکن ان کی طرف نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوا صحابہ کرام کوئی ظالم نہیں تھے، صحابہ نے صرف نبی کی حدیث دیکھی اور اپنے جذبات کو نبی کی حدیث کے سامنے قربان کر دیا، اہل بیت نے بھی قربان کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قربان کر دیا۔